بات دراصل یہ ہے کہ ہم خواجہ تاشان قادریت حضور پیران پیر پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی علیہ رحمت رضوان کے غلام ہیں، انہیں کے مرید۔ ہم قادری سلسلے کی بیعت ہیں اور قادری سلسلہ ہے مبارک میرا، قادری سلسلہ ہے مبارک میرا، مجھ کو نسبت یہ احمد رضا سے ملی۔ الحمدللہ ہمارے مشائخ نے ہمیں حضور غوث پاک کی غلامی نصیب فرمائی، عطا فرمائی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہمارے آقا نعمت حضور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی سردار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان جس طرح غلامی کا خراج پیش کرتے تھے، یہ امام احمد رضا ہی کہا، بلکہ میں اس بات کے کہنے میں ذرا بھی قسم نفسی یا یوں کہہ لے کہ حقیقت حال کا اظہار کرنے میں ذرا بھی نہیں شرماتا کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے در پاک کی ابتدائی منزل کو بھی نہیں پہنچ سکتے یا نہیں جان سکتے تھے۔ اتنا اونچا مقام ہے غوث پاک، ہم نہیں جان سکتے تھے کہ غوث پاک کیا۔ تھوڑا تھوڑا جو ہمیں اندازہ ہوا کہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کرم ہے، ہمارے مشائخین اعظام کا احسان ہے کہ انہوں نے اشعار کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی ہمیں سکھائی، اور ان کا مقام بلند کا ہمیں کچھ کچھ احساس ہوا کہ وہ کتنی اونچی ذات ہے، کتنی بڑی بات تھا۔ اور ہمیں یہ قادری سلسلہ اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے جو ملا، یہ ملا مارہرہ مطہرہ کی خانقاہ برکاتیہ سے۔ اب خانقاہ برکاتیہ وہ تمام سلاسل کا ایسا سنگم ہے کہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سارے سلاسل وہاں پر جمع، اور بہت سارے سلاسل کی وہاں پر اجازتیں ہیں۔ اگرچہ رنگ قادریت غالب ہے لیکن چشتیت بھی کم نہیں ہے۔ خاص طور سے مارہرہ مطہرہ کے سادات کرام اصل کے چشتی ہیں، خاندانی طور پر۔ قادریت ان کے یہاں بعد ملا شاہ برکت اللہ کے زمانے سے، اور قادری رنگ چوکھا ہو گیا، غالب آیا، لیکن چشتی رنگ بھی چرائے نہیں چھوٹتا، چشتی رنگ بھی بڑا پیارا رنگ۔ مارہرہ مطہرہ کے آخری کتب، 7 اقطاب میں سے آخری کتب حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری علیہ رحمت و رضوان، جو اعلیٰ حضرت کے بڑے زبردست ممدوح، اعلیٰ حضرت نے شاہ علی حسین احمد نوری کی شان میں جتنے اشعار کہے ہیں اتنے اپنے آقایان نعمت میں سے کسی کی شان میں۔ اعلیٰ حضرت کے پیرزادے تھے شاہ ابو حسین احمد نوری۔ بہت مشہور شعر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، برتر قیاس سے ہی مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفت بام ابو الحسین۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بہت سارے اشعار کہے ہیں۔ ابو الحسین احمد نوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ سید الطائفہ کا طائف ہے، سید الطائفہ کا طائف ہے، ہم کو کعبہ ہے احمد نوری، مہر جلوہ ہے احمد نوری، ماہ سیما ہے احمد نوری، مہر جلوہ ہے احمد نوری، اور سید الطائفہ کا طائف ہے، ہم کو کعبہ ہے احمد نوری۔ اور یہ جو احمد نوری کے نام پر ایک نظم حضور اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائی، میرے پاس محفوظ ہے، پورا شجرہ قادریہ رضویہ اس میں انہوں نے دوسرے انداز سے نظم، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن یا الہی ہر جگہ، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، یہ جو شجرہ قادریہ رضویہ کسی کو دوسرے انداز سے، دوسری زمین میں اعلیٰ حضرت نے اردو ہی میں نظم فرمائے،
انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے وہ شجرہ شریف بھی سناؤں گا. تو حضور شاہ ابو الحسین احمد نوری کو اعلیٰ حضرت اتنا زیادہ چاہتے تھے، مانتے تھے کہ جب تک شاہ ابو الحسین احمد نوری اس روئے زمین پر ظاہری حیات کے ساتھ جلوہ گر رہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے خاندان کے کسی فرد کو بھی اپنا مرید نہیں. اعلیٰ حضرت کے گھر کی ساری اشراف، ساری خواتین، اعلیٰ حضرت کے سب بھائی، اعلیٰ حضرت کے دونوں بیٹے بیٹیاں، سب کے سب نوری ہیں، یعنی سید ابو الحسین احمد نوری کی. اعلیٰ حضرت نے جب تک شاہ ابو الحسین احمد نوری جلوہ نما رہے کسی کو مرید نہیں. اتنا مانتے، اتنا احترام کرتے. تو حضور ابو الحسین احمد نوری کے اندر چشتیت کا غلبہ بھی بہت، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک شعر کہا. فرماتے ہیں اسی نظم میں جو میں ابھی عرض کر رہا تھا، اسی مرتبت کہ قادریت چشتیت سے بہم، قادریت چشتیت سے بہم، نگد و پلکا ہے احمد نوری. احمد نوری ایک ایسا نگینہ ہے اس میں آدھا قادری رنگ جھلکتا ہے، آدھا چشتی رنگ جھلکتا ہے. اور نگد و فلکا ایک ایسی صنعت ہے جس میں ماہر ہیرے تراش، ماہر ہیرا تراش وہ اصلی اور نقلی ہیرے کو ایسے جوڑ دیتے ہیں کہ پورا اصلی ہو جاتا. وہ اصلی ہیرے کی قیمت کم نہیں کرتا اور نقلی ہیرے کی قیمت بڑھا دیتا. یہ نگد و فلکا ایک محاورہ ہے اردو زبان میں، جوہریوں کی زبان. اس محاورے کو اعلیٰ حضرت نے اس میں شعر میں نظم قادریت ہے چشتیت سے بہم، نگد و پلکا ہے احمد نوری. احمد نوری ایک ایسا نگینہ ہے جس میں قادریت بھی جھلکتی ہے، چشتیت بھی جھلکتی ہے. اور مالحرہ مطہرہ کے ان بزرگوں کے صدقہ، حضور اعلیٰ حضرت کی غلامی کا صدقہ ہے کہ اس فقیر پر بھی چشتی رنگ کچھ نہ کچھ ضرور. اور ہم اگر غوث پاک پیران پیر کے اسیر ہیں تو خواجہ غریب نواز کے ہم رعایا ہیں. ہمارے خواجہ ہمارے راجا ہیں، ان کے اسیر ہیں. یہ غریب نواز ہیں، ان کے غریب ہیں، ان کے اسیر ہیں، ان کے غریب ہیں. جو ان کے در کے غریب ہوتے ہیں یہی غریب سارے عالم میں غنی ہوتے ہیں. ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے. ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی ہے. سروری تو خود بھکارن، سروری ہے خود بھکارن بندگان شاہ. سرکار اب قرار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں بندگان شاہ ہے. کیا بات ہے، کیا سرکار کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے. کیا بات ہے، واہ. سروری ہے خود بھکارن بندگان شاہ کی، ان کے در کی بھیک چھوڑے، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی. شاشات اس میں بھی بہت ہے. یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ چشتیت، ہم قادریوں سے کوئی بیگانگی کا معاملہ نہیں ہے. چشتیت سے خود حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا الامن والعلا کتاب میں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ احسن الوعاء کتاب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے والد ماجد کی تحریر فرمودہ کتاب کو جب تزیین فرمائی تو اس کے حاشیے میں دعاؤں کی مقبولیت کے مقامات کا جہاں شاہ نقی علی خاں علیہ رحمت و رضوان ذکر فرما رہے تھے، وہیں اعلیٰ حضرت نے بھی ان مقامات کا اپنے طور پر ذکر فرمایا ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی تھیں. اس میں ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کا مزار اطہر روضہ منور وہ مقام ہے
کہ جس مقام پر اللہ دعائیں رد نہیں فرما. یہ قادری بزرگ فرما رہے ہیں چشتی بزرگ کی شان. یہ قادریت ہے چشتیت سے بہم نقد پلکا ہے احمد نوری. ایک دن غلامی کا خراج پیش کرنے کے لیے بارگاہ غریب نواز میں فقیر حاضر تھا. جب بھی حاضر ہوتا ہے تو جہاں تک ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت شاہ جہانی مسجد کے صحن میں ہم ہمارے خاص متعلقین کا وطیرہ کرتے رہے، اور موقع رہتا ہے تو ختم قادریہ شریف بھی پڑھتے ہیں. ایک شب ہم ختم قادریہ شریف پڑھ رہے تھے، رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، ہم صرف 4-5 ہی لوگ، اور ختم قادریہ شریف ابھی ختم نہیں ہوا تھا. سرکار غریب نواز کا گنبد پاک چمک رہا تھا، اور گنبد پاک پر نظر تھی اور بس ایک کیفیت طاری تھی، اور چشتیت کا کچھ رنگ آ رہا تھا. اور ایسے میں دل میں آیا کہ ختم خواجگان شریف بھی پڑھ لیا جائے، لیکن اس وقت میرے پاس ختم خواجگان شریف کا کوئی طریقہ کار اور اس کا نسخہ نہیں تھا. ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ پیغام آ گیا. اتنی رات میں کسی کا کھول کے دیکھا تو ختم خواجگان کا پیغام کسی نے بھیجا. ہم نے کہا واہ غریب نواز، یہ ہے فیضان غریب نواز. جب اس پہ غور کیا تو دیکھا کہ اس پہ اوپر کے جتنے اذکار ہیں یہ سب تو ہم ختم قادریہ میں پڑھ چکے ہیں، اور نیچے کی وہ اذکار مبارکہ جو ابھی ہم نے پڑھے اللہ رب العزت کے اسماء پاک، ہم نے اسے پڑھ دیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ نقد و پلکا قادریت چشتیت سے بہم نقد و پلکا ہے احمد نوری. اب اس کے بعد اخیر میں ایک بات عرض کروں، بہت اہم بات. ہم لوگ ختم غوثیہ کے لیے گئے، ختم قادریہ کر رہے ہیں، اور کبھی ہم ختم خواجگان شریف کی محفل سجاتے. لوگوں کو غوث و خواجہ کے نام سے چڑ ہے، لوگوں کو امام احمد رضا کے نام سے چڑ ہے. لوگوں سے مراد یہی وہابی نجدی دیوبندی چڑ ہے. یہ ختم غوثیہ کہاں سے آیا، ختم قادریہ کہاں سے آیا، یہ امام احمد رضا تو 14ویں صدی کے ہیں وغیرہ. لیکن ان کم نصیبوں کو یہ نہیں دکھائی دیتا. آپ نے بھی ابھی گھنٹوں سے ہم ختم قادریہ شریف پڑھ رہے ہیں، بتائیے ختم قادریہ شریف میں شروع سے اخیر تک ہم نے کیا پڑھا؟ درود شریف پڑھا 111 بار، اس کے بعد تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی 111 بار. سورہ فاتحہ شریف اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی کلام نہیں، کسی کا کلام نہیں. پھر اس کے بعد ہم نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت بھی کی، سماعت بھی. پھر سورہ یاسین شریف کے بعد سورہ علم نشرہ شریف 1011 بار پڑھا گیا. اور سورہ علم نشرہ کیا کہنے، کیا کیسی سورہ، کیسی سورہ ہے. ویسے تو سبھی اچھا ہے پورا قرآن، لیکن سورہ علم نشرہ اس کی شان ہی الگ ہے. علم نشرہ لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا. جس خدا نے نبی کے سینے کو کشادہ کر دیا، ان کے اپنے کلام کی برکت سے انشاءاللہ ہم سب کے سینوں کو بھی کشادہ کرے گا، ہم سب کے مقدر کو بھی کشادہ فرما دے گا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وہ بوجھ جو آپ کے پیٹھ پر تھا اے محبوب، کیا ہم نے اسے نہیں اتار دیا؟ آقا کریم پہ جو رب کا کرم ہوا اس کے صدقے انشاءاللہ ہم پر بھی کرم ہو جائے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. ذکر ہوا اللہ کا، ذکر ہوا رسول کا، اور ہوا کس کے کلام سے؟ اللہ کے کلام سے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک ہر تنگی کے بعد کشادگی، ہر تکلیف کے بعد راحت، ہر پریشانی کے بعد آسانی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہاں ہر تنگی کے بعد راحت ہے، ہر تنگی کے بعد کشائش ہے،
ہر عسر کے بعد یسر ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، جب رب کا وعدہ ہے، اب مصطفیٰ پیارے جیسے صادق و مصدوق رسول کے ذریعے ملا ہے، تو جو اس پر سچا اعتماد کرے گا انشاءاللہ، یہ ختم شریف پڑھو، دیکھو کیسے مصیبتیں نہیں حل ہوتی، کیسے مشکلات نہیں حل ہوتی، کیسے مصیبتیں دور نہیں ہوتی، کیسے اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا، یقیناً قبول فرمائے گا، اس کا وعدہ ہے مانگو میں عطا کروں گا۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ خیر عرض یہ کرنا کہ ہم نے یہ پڑھا، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھا، اور پھر ہم اپنے عقیدے کے مطابق 111 بار یہ بھی یدھ کر چکے، یا شیخ عبد القادر جیلانی اعطنی شیئا للہ۔ اس پر بھی غور فرمائیں کہ ہم غوث پاک سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، تو یہ عرض کر رہے ہیں اے شیخ عبد القادر جیلانی ہمیں عطا کیجئے اللہ کی اجازت سے۔ تو یہ تو اللہ ہی کی حاکمیت، قادریت، رازقیت اور اقتدار اعلیٰ کا ہم اعلان بھی کر رہے ہیں، اظہار بھی کر رہے ہیں، اس پر ایمان بھی لا رہے ہیں کہ جو بھی عطائیں ملتی ہیں ان اللہ والوں سے، یہ حقیقت میں عطائے ربی ہوا کرتی ہے، اللہ ہی عطا فرمانے والا۔ تو ہم نے ختم قادریہ شریف میں جو کچھ پڑھا بتائیے، اللہ ہی اللہ تو کیا، شروع سے اخیر تک اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اور جب غریب نواز کا ختم خواجگان پڑھا ہے تو قاضی الحاجات، کافی المحبات، شافی الامراض، مسبب الاسباب، خیر الرازقین، خیر الناصرین، یہ سب اللہ ہی کے اسماء پاک تو ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ میں کیا بتاؤں، پیر کے ملنے سے کیا ملا، خواجہ ملے، رسول ملے اور خدا ملا۔ اور جب غریب نواز کے چشتیوں کو خواجہ ملتے ہیں تو ہم قادریوں کو حضور غوث پاک ملتے ہیں، تو کیا بتاؤں پیر کے ملنے سے کیا ملا، خواجہ ملے، رسول ملے اور خدا ملا۔ تو ہم ختم قادریہ کے لیے بیٹھے، ختم خواجگان کے لیے بیٹھے، خواجہ نقشبند کا ختم کرنے بیٹھے۔ نام ان بزرگوں کا ہوتا ہے، حقیقت میں نام اللہ کا لیا تھا۔ یہ ذکر الہی کی محفلیں ان بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر، اس لیے ان محافل میلاد، ان محافل مبارکہ کو نام چاہے ہم نے غوث پاک کا دیا، غریب نواز کا دیا، اس لیے دیا کہ جب عنوان اچھا ہوتا تو لوگوں کی دلچسپی بڑھتی، سلطان کا نام اچھا ہوتا تو لوگوں کی توجہ مبذول ہوتی۔ ہمارے اندر تو کوئی کمال نہیں، ہماری زبان میں کوئی اثر نہیں، ہمارے کلام میں کوئی اثر نہیں، ہمارے کمال میں، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں۔ ہم رب کی بارگاہ میں اس کا ذکر پیش کرتے ہیں تو کبھی غوث پاک کے وسیلے سے پیش کرتے ہیں، ختم خواجگان اور ختم غوثیہ اور ختم قادریہ کے نام سے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں اس ذکر کو ختم خواجگان کے نام سے، کبھی ختم نقشبندیہ کے نام سے، کبھی ختم سہروردیہ کے نام سے، نام ان بزرگوں کا رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کریں۔ ہم نے اپنا نام نہیں دیا، ان بزرگوں کا نام دے دیا۔ ان بزرگوں کا نام مقبول ہے اور یقیناً ہے کہ انشاءاللہ ہم جیسے نکموں کے اس اذکار بھی اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، السلام عليك صلى الله عليه وسلم، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، فاذكروني أذكركم
واشكروا لي واشكروا ولا تكفروا. ولا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ہمارے مشائخ چشت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عطا اور خاص حضور خواجہ خاصگاہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک بار ایک بڑا اہم واقعہ ہوا. اس کے بعد سے میں بالعموم ختم غوثیہ شریف کے بعد ختم خواجگان کے ختم قادریہ شریف کے بعد ختم خواجگان کے چند کلمات خیر دہرانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ختم خواجگان شریف میں جتنے اوراد و وظائف ہیں یہ سب ختم قادریہ میں پہلے سے موجود ہیں. سبحان اللہ. اور صرف یہ اللہ کے اسماء پاک اگر اس میں اضافہ کر کیے جائیں یہ مجموع البحرین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پڑھیں یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات. یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات. یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات. ساتھ میں پڑھیں یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات. 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 یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات یا کافی المہمات. 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 یا دافع البلیات یا البریات. یا دافع 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 البریات. یا رافع الدرجات یا 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 مجیب الدعوات یا حل المشکلات یا حل المشکلات. 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 یا ولی الحسنات یا الحسنات. یا الحسنات. الحسنات. یا الحسنات. یا
الحسنات يا الحسنات يا ولي الحسنات يا ولي الحسنات يا ولي الحسنات يا ولي الحسنات يا الحسنات يا شافي الأمراض 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 يا يا شافي الأمراض يا خير الرازقين يا 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 مسبب الأسباب 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 يا مفتح الأبواب يا يا الأبواب مفتح الأبواب يا 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 ذا الجلال والإكرام يا يا خير الناصرين يا يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم